اکثر لوگ شرماتے ہیں اس چیز سے کہ نہیں یار لوگ کیا کہیں گے، دیکھو مجھے، میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں، مجھے تو ابھی آپ بتائیں یہ بات سچی ہے یا نہیں ہے؟ اکثر لوگ، کثرت لوگوں کی، کوئی 30 سال کا ہے، کوئی 20 سال کا ہے، کوئی 40 سال کا ہے، ان کو قرآن نہیں آتا، اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، مگر وہ صرف اس لیے نہیں سیکھتے یا نہیں پڑھتے کہ وہ کہتے ہیں نہیں یار میرے بچے کیا کہیں گے کہ یہ دیکھو اس عمر تک اس کو قرآن ہی نہیں آتا پڑھنا، میرے رشتہ دار کیا کہیں گے، میرے دوست کیا کہیں گے کہ میں اس عمر میں قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر ان سے قرآن سیکھ رہا ہوں جن سے۔ نہیں، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے، کوئی شرم کی بات نہیں۔ قرآن سیکھنے کے معاملے میں یہ چیز سوچنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تصور میں بھی نہ لائیں اس بات کو کہ یار لوگ کیا کہیں گے۔ اسی وجہ میں نے خود اپنی زندگی میں کئی ایسے لوگوں کو دیکھا کہ نہیں لوگ کیا کہیں گے کہ میں، اور وہ سیکھنا چاہتے ہیں، وہ ہیں کاروباری لوگ ہیں، دنیا دار لوگ ہیں، مگر وہ سیکھنا چاہتے ہیں مگر نہیں سیکھتے کہ نہیں گھر والے رشتہ دار کیا کہیں گے، یار یہ دیکھو اس عمر میں مجھے قاری صاحب آ رہے ہیں پڑھانے کے لیے کہ قرآن، مجھے قرآن پاک کا تلفظ، اس کو پروناؤنس کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا جن سے۔ میں نے آپ کو چند دن پہلے بھی ایک حدیث سنائی تھی جس کی حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید میں ماہر ہو، جو شخص قرآن مجید میں ماہر ہو، جیسے کہ قاری اصغر رضا صاحب، کتنی دنیا کے یہ استاد ہیں، ان کو قرآن پڑھاتے ہیں صبح شام، اور اتنے بزرگ لوگوں میں سے ہیں، آپ یقین جانیں میں نے ایسا بندہ نہیں دیکھا، 24 گھنٹے قرآن پڑھاتے ہیں سارا دن۔ آدھی رات کے وقت کوئی امریکہ سے فون کر رہا ہے، کوئی مانچسٹر سے فون کر رہا ہے، کوئی لیورپول سے فون کر رہا ہے، آدھی اور گہری نیند میں اگر سوئے میں تو فوراً اٹھ گئے ہیں، وضو کر کے بیٹھ کر نہیں پہلے میں نے قرآن پڑھانا ہے، پڑھیں قرآن۔ کیوں؟ ان ملکوں میں وہاں، یہاں اس وقت شام کے 9-10 بج رہے ہیں، وہاں رات کا 3 اور یہاں رات کے 3-4 بج رہے ہیں، وہاں ابھی 8-9 بجے ہیں شام کا ٹائم ہے۔ جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید میں ماہر ہو، جیسے یہ حافظ محمد صاحب قرآن مجید ماہر ہیں قرآن مجید کے جن سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں یہ جو قرآن پاک کے اوپر مہارت رکھتے ہیں۔ وہ تو حضور نے فرما دی ہے نا پچھلی حدیث کے، وہ بہترین شخص ہے جو قرآن مجید کا علم حاصل کرے اور پھر لوگوں کو بھی وہ علم آگے بتائے۔ جو باہر لوگ نہیں ملتے، اپنے گھر میں بچوں کو ہی تعلیم دے تو وہ بندہ اس میں داخل ہو جائے گا نا بہترین لوگوں کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے سرکل کے اندر وہ انٹر ہو جائے گا۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید میں ماہر ہو وہ معزز اور بزرگ فرشتوں کے اندر رہتا ہے، اس کو معزز اور بزرگ فرشتے یعنی کہ اس کو گھیرے ہوئے ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ معزز اور بزرگ فرشتوں کے ساتھ رہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے چاروں طرف، اب یہ ماہر ہیں قرآن مجید پڑھانے کے، وہ ماہر ہیں قرآن مجید پڑھانے کے، پڑھنے کے، یہ وہ لوگ ہیں جو بزرگ اور معزز فرشتوں کے اندر رہتے ہیں ہر وقت۔
حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو ماہر ہیں ان کے اجر اور ثواب کا پھر کیا کہنا، بتائیں، ان کے اجر اور ثواب کا کیا کہنا؟ وہ تو اللہ ہی جانتا ہے جو اس نے ان کو اجر اور ثواب عطا فرمانا ہے جن سے۔ ہم کسی کے سامنے صرف اس لیے قرآن نہیں پڑھتے کہ نہیں وہ اتنے دوست بیٹھی ہیں، اگر میں نے قاری صاحب کو بٹھا لیا کہ یار مجھے یہ ذرا صورت سکھائیں، دوست دیکھ لیں گے کہ میں اتنا بڑا ہو کر مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، میں اٹک اٹک کے قرآن پڑھتا ہوں، میں اٹک اٹک کے قرآن پڑھتا ہوں، رک رک کے قرآن پڑھتا ہوں، جو سپیڈ ان کی ہے میری تو وہ سپیڈ ہی نہیں ہے، تو لوگ کیا کہیں گے جن سے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اتار سکتے ہیں؟ قطعاً بھی نہیں، تصور بھی نہیں۔ حضور کے احسانات، جو حضور کا فضل اور کرم اور رحمت اس امت کے اوپر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو جو اجر مل گیا، اور جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہو ان کو ان سے بھی ڈبل اجر ہے، ڈبل اجر۔ تو پھر گھبرانا کس چیز کا، یا شرمانا کس چیز کا جو ان سے